السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حسین اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھارت میں ایک تربیتی طیارہ پیلٹس PC-7 MK2 اچانک زمین سے ٹکرا گیا، ملبہ دور دور تک بکھرا۔ کیا واقعی یہ حادثہ صرف تکنیکی خرابی تھا یا کچھ اور؟ دوسری خبر یہ ہے کہ پلوامہ کے گھر میں دھماکہ، انڈیا میڈیا نے فوراً ڈاکٹر عمر نبی کا نام لے لیا، مگر حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اچانک استعفیٰ دے دیا۔ کیا یہ عدلیہ کی آزادی پر سب سے بڑا دھچکا ہے؟ چلیے اب بات کرتے ہیں مین خبر کی۔ IAF انڈین ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ پیلٹس PC-7 MK2 معمول کی ٹریننگ مشن پر تھا جب اچانک تابرم کے علاقے کے قریب زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ طیارے کے پرزے دور دور تک بکھر گئے، لیکن خوش قسمتی سے پائلٹ نے بروقت ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لی۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ دھماکہ زوردار تھا اور ملبہ بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا، تاہم کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ حادثے کے فوراً بعد قریبی دیہات کے لوگ جائے واقعے پر پہنچ گئے، جہاں بھارتی خبر رساں ادارے نے جو فوٹیج جاری کی اس میں ریسکیو ٹیمیں، فائر بریگیڈ اور انڈین ایئر فورس کے اہلکار ملبے کی جانچ پڑتال کرتے نظر آئے۔ ایئر فورس نے علاقے کو مکمل گھیرے میں لے کر ہر سمت کو سیل کر دیا تاکہ شواہد کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ تکنیکی حادثوں میں معمول نشانیاں بھی بڑی وجہ ثابت ہوتی ہیں۔ بھارتی ایئر فورس نے اپنے سرکاری بیان میں تصدیق کی کہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:25 پر پیش آیا۔ ترجمان کے مطابق طیارہ اپنے شیڈول کے مطابق ٹیک آف ہوا تھا، لیکن کچھ منٹ بعد ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے بعد پائلٹ نے حفاظتی طریقہ کار کے تحت ایمرجنسی ایجیکشن کیا۔ انڈین ایئر فورس نے اس بات پر زور دیا کہ پائلٹ کی بروقت کارروائی کی وجہ سے نہ صرف اس کی جان بچ گئی بلکہ کسی شہری املاک کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ شروع کی اطلاعات میں تکنیکی خرابی کا تذکرہ ضرور سامنے آیا ہے، لیکن انڈین ایئر فورس کا کہنا ہے کہ حتمی وجہ صرف کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ آنے کے بعد بتائی جا سکے گی۔ تربیتی طیاروں میں تکنیکی مسائل غیر معمولی نہیں سمجھے جاتے، لیکن حادثے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے انڈین ایئر فورس نے ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ حادثے کے بعد پائلٹ کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز کے مطابق اس کی حالت مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے۔ پائلٹ کی فیملی ممبران کو بھی مطالعہ کر دیا گیا، جبکہ انڈین ایئر فورس نے میڈیکل رپورٹ کو مکمل خفیہ رکھا ہوا ہے، جیسے کہ ایسے کیسز میں معمول ہوتا ہے۔ بھارت میں اس نوعیت کے حادثہ پہلی بار نہیں ہوئے۔ رواں سال پہلے بھی رافیل اور MiG-21 کے حادثات نے بھارتی ایئر فورس کی کارکردگی اور طیاروں کے تکنیکی حالات پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ بھارت میں استعمال ہونے والے تربیتی طیاروں کو دیکھ بھال کی اور اپ گریڈ کتنی مؤثر ہے۔ فی الحال بھارتی ایئر فورس جائے حادثے کا مکمل معائنہ کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس حادثے کی تفصیلی رپورٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ جمعے کی رات پلوامہ کا ایک گاؤں اچانک لرز اٹھتا ہے۔ شدید دھماکے کی آواز، مٹی اور دھوئیں کے بادل خوف میں گھروں سے باہر بھاگتے ہیں، اور چند ہی گھنٹوں میں انڈین میڈیا ایک نام اچھالنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکٹر عمر نبی۔ لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں، اس کے پیچھے بہت سے سوال ہیں، بہت سی خاموشیاں اور بہت سے راز چھپے ہیں۔ پلوامہ کے کوئل گاؤں کے لوگ اس رات کو یاد کر کے آج بھی کام اٹھتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، گاؤں کے گھروں میں داڑیں پڑ جاتی ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، بچے چیخ پڑتے ہیں، خواتین سڑک پر نکل آتی ہیں، اور پھر خبر پھیلتی ہے ڈاکٹر عمر نبی کے گھر میں دھماکہ ہوا ہے۔ انڈین میڈیا نے فوراً ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لال قلعہ کار بم دھماکے سے تعلق ہونے کی وجہ سے گھر تباہ کر دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا، کسی سیکورٹی ادارے نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی ثبوت عوام کے سامنے نہیں۔ ایک نامعلوم پولیس افسر نے کہا خفیہ اطلاعات ملی تھی کہ گھر میں بارود مواد موجود ہے، لیکن یہ خفیہ اطلاعات کس نے دی، کس بنیاد پر دی، اس پر مکمل خاموشی۔ پولیس نے دھماکے کے بعد فوراً فورینسک ٹیم کو بلایا، مگر اس کے باوجود ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ سب کچھ محض دعووں پر تھا، ثبوت کہیں نہیں۔ 10 نومبر کی شام نیو دہلی کے لال قلعے کے قریب ایک کار بم دھماکہ ہوتا ہے، جس میں 10 سے زائد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات NIA سنبھالتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اچانک ایک نام سامنے لایا جاتا ہے۔
ہے ڈاکٹر عمر نبی، جو فرید آباد کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں لیکچرر تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ NIA نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کسی میڈیا بریفنگ میں ڈاکٹر عمر نبی کا نام سرکاری طور پر نہیں لیا، کسی عدالت میں کوئی چارج شیٹ جمع نہیں ہوئی، صرف ذرائع سے خبریں چلائی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے والدین کے DNA لیے گئے، لیکن DNA کیوں؟ کیا لاش ملی؟ کیا کوئی ثبوت ملا؟ اس پر بھی مکمل خاموشی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر گھر تباہ کیوں کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو پہلے نکال لیا گیا تھا کیونکہ حساس آپریشن تھا، لیکن ذائقہ کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر عمر کے پورے خاندان کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ کتنے لوگ کسٹڈی میں ہیں، کہاں رکھا گیا، کوئی نہیں جانتا۔ پڑوسی بتاتے ہیں کہ 3 پیدر پہ دھماکے ہوئے، گھر زمین بوس ہو گیا اور آس پاس کے گھروں میں بھی داڑیں پڑ گئی۔ انڈین حکام کہتے ہیں گھر میں بارود مواد تھا، لیکن بارود مواد دکھایا کیوں نہیں گیا؟ کنٹینر پیک، تصاویر، کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلی بار نہیں، پہلگام کیس کی کہانی بھی یہی ہے۔ چند ماہ پہلے اپریل میں پہلگام حملے کے بعد 9 گھروں کو دھماکوں سے تباہ کیا گیا۔ پلوامہ کے عادل ٹھوکر، ترال کے شیخ آصف اور دیگر کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ ثبوت پیش نہیں ہوئے، الزامات بعد میں غلط بھی ثابت ہوئے، اس لیے لوگوں کو ڈر ہے کہ ڈاکٹر عمر کا معاملہ بھی اسی طرح دب جائے گا۔ کشمیر پولیس نے اکتوبر سے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جسے انٹر اسٹیٹ وائٹ کالر ٹیرر میڈیول کہا جا رہا ہے۔ 500 گھر پر چھاپے، 1500 سے زائد افراد کو کسٹڈی میں لیا گیا۔ زیادہ کارروائی جماعت اسلامی کے گھروں پر ہوئی۔ پاکستان میں مقیم کشمیریوں کے گھر بھی اسی فہرست میں۔ ڈاکٹر عادل راتھر، ڈاکٹر مزمل گنائی، ڈاکٹر شہین انصاری، یہ سب گرفتار ہوئے یا زیر تفتیش ہیں، لیکن ابھی تک کوئی عدالتی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، کوئی باضابطہ کیس نہیں چلایا گیا۔ ڈاکٹر عمر نبی کا پتہ نہیں چل سکا۔ انڈین میڈیا بس یہ تصویر چلاتا رہا کہ انہوں نے ہی کار بم دھماکہ کیا، مگر تصویر کی تصدیق، وقت، جگہ، فنگر پرنٹ کچھ نہیں۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کے تباہ ہونے کی نہیں، یہ کہانی اس خوف کی ہے جو کشمیر کے گھروں میں برسوں سے زندہ ہے۔ یہ کہانی ان سوالوں کی ہے جو آج بھی خواب مانگتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر عمر نبی واقعی ملزم ہیں، یا وہ بھی کشمیریوں کی اس طویل فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں کسی الزام کے بغیر بس ایک دھماکے، ایک خبر اور ایک فیصلے میں مٹا دیا جاتا ہے؟ پاکستان کی عدلیہ اس وقت اپنی تاریخ کے اس غیر معمولی بحران سے گزر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئین ترمیم کے نافذ ہونے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دونوں ججز نے اپنے استعفوں میں اس ترمیم کو نہ صرف آئین پاکستان پر سنگین حملہ قرار دیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس ترمیم نے عدلیہ کی آزادی، وقار اور آئینی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے مختصر مگر انتہائی سخت الفاظ پر مشتمل استعفے میں لکھا کہ جس آئین کے تحفظ کا حلف لیا تھا وہ اب باقی نہیں رہا۔ خود کو یقین دلانے کی کتنی ہی کوشش کی، مگر حقیقت یہی ہے کہ آئین کی روح پر حملہ ہو چکا ہے۔ نئے ڈھانچے جن بنیادوں پر تعمیر ہو رہے ہیں وہ آئین کے معیار پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالتی چوغا محض ایک رسمی لباس نہیں بلکہ عوام کے اعتماد کی علامت ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار یہی لباس خاموشی اور بے عملی کی علامت بن گیا۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ ایک مکمل دستاویزی نوحہ لگتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ 27ویں آئین ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے کر دیے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا اور آئینی جمہوریت کے روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ ان کے مطابق اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار محدود کر دیا گیا ہے بلکہ حکومتی کنٹرول بڑھا کر عدلیہ کی تاریخی آزادی کو کمزور کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے استعفے کے آخر میں احمد فراز کے اشعار لکھے، وہ اشعار جو ان کے بے چینی، مایوسی اور آئین کے لیے لڑائی کا اعلان تھے۔ ان صفوں کے ساتھ ہی ملک میں پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان اس عدالت کے پہلے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں، جبکہ اس کے لیے 6 مزید ججز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، جن میں سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز شامل ہیں۔ یہ نئی آئینی عدالت وہ تمام مقدمات سنے گی جن میں آئینی نکات اٹھائے گئے ہوں، ریاست فریق ہو یا ٹیکس اور رینیو سے متعلق اہم فیصلے چیلنج کیے گئے ہوں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے زیر سماعت وہ مقدمات بھی اس عدالت میں بھیجے جا سکیں گے جن میں آئینی سوالات موجود ہوں۔ مزید یہ کہ اس عدالت کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار بھی موجود ہوگا، وہ اختیار جو اب تک سپریم کورٹ کا سب سے طاقتور آئینی ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ماہرین قانون کی ایک بڑی تعداد یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ واقعی سپریم کورٹ رہ گئی ہے؟ بیرسٹر صلاح الدین اور مختلف بار ایسوسی ایشن کے مطابق اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ صرف نام کی عدالت بن گئی ہے۔
جبکہ اس کے بیشتر آئینی اختیارات اب نئی عدالت کے پاس چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فیصل عرب نے بھی اس خدشے کو دہراتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ اب ملک کی سب سے بڑی عدالت نہیں رہی بلکہ ایک عام عدالتی بینچ کی سطح پر آ گئی ہے۔ ان کے مطابق آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی دنیا بھر میں سپریم کورٹ روک دیتی ہے، مگر پاکستان میں الٹا سپریم کورٹ کے اختیارات ہی محدود کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم ججز کی اجارہ داری ختم کرنے اور پارلیمان کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ان کے مطابق مستعفی ججز دراصل سیاسی ایجنڈا رکھتے تھے اور ان کے استعفوں میں سیاسی رنگ نمایاں ہے۔ حکومتی موقف کے جواب میں وکلاء، سول سوسائٹی اور مختلف قانون ماہرین نے ان استعفوں کو عدلیہ کی آزادی کے لیے قربان قرار دیا ہے۔ پلڈیٹ، آئینی وکلاء اور ایکٹیوسٹ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عدلیہ اگر حکومت کے ماتحت آ جائے تو پھر حکومت کا انصاف پر اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون الرشید کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ وکلاء نے بھی کیا تھا تاکہ عام مقدمات جلد نمٹ سکیں، تاہم انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا ہے کہ اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر بھی ان صفوں کی باز گشت شدید ہے۔ وکلاء اور صحافیوں نے اسے گزشتہ کئی دہائیوں میں عدلیہ کو پہچاننے والا سب سے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ایمان مزاری نے لکھا ہے کہ یہ صفے اس بات کا ثبوت ہیں کہ نظام کے اندر رہ کر اس کے خلاف لڑنا ممکن نہیں رہا، جبکہ جلیل حیدر کا کہنا ہے کہ جب اصولوں اور سالمیت کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے تو ادارے کمزور ہوتے ہیں اور عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اس وقت ایک ایسے دراہے پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف نئی آئینی عدالت کے نفاذ سے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں اور دوسری طرف دو سینئر ججز کا استعفیٰ عدلیہ کی تقسیم، کمزوری اور آئینی بحران کی گہری علامت بن چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحران صرف آج کی خبر نہیں، یہ آنے والی نسلوں کے انصاف کو متاثر کرنے والا سب سے بڑا موڑ ہے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔